کوئی سلام نہیں. یہ میرے پیر بھائی ہیں جی السلام علیکم، باقی کو چھٹی. حضور نے تو فرمایا سلام کو عام کرو، الگ سے کرو، جانتے ولی جانتے پہچانے نہیں پہچان. حضور کی خدمت میں ایک صحابہ حاضر ہوا، سلام کیا السلام علیکم. حضور نے جواب دیا فرمایا 10. صحابہ رحم. پھر دوسرے آئے ان کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور نے فرمایا 20. تیسرے صحابہ آئے تو ان کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضور نے فرمایا 30. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے 10 20 30؟ فرمایا جس نے السلام علیکم کہا 10 نے کیا ملی، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا فرمایا اس کو 20 نے کیا ملی. فرمایا جس نے وبرکاتہ کہہ دیا اس کو 20 نے کیا. سبحان اللہ. 20 نے سے کیوں معلوم ہے؟ گھنٹے کتنے لگے؟ آپ سلام کریں، آپ کا مسئلہ کیا، آپ کا مسئلہ کریں، آپ جانتے ہو نہیں جانتے. وہ جواب نہیں دیتے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے مجھے جواب دیں گے، اس سے بہتر ہو گئے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے سبحان اللہ. ختم ہو گئی بات. اگلی بات اب دیکھیے عشق و مسیح کی بات. یہ دعائیں عجیب دعائیں. یہ تو ایک صحابی کی خدمت میں ایک صحابی کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تشریف لے. اب دیکھو عشق و مسیح، یہ صحابہ کا عشق ہے. حضور نے دروازے پہ جا کر بلند آواز سے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی جواب نہیں آیا. حضور نے ساتھیوں سے کہا بھی ہوگا تو جواب آئے گا، دروازہ کھول دے گا. آواز سن کر کوئی جواب نہیں آیا. پھر حضور کی عادت پاک یہ تھی کہ کسی چیز میں 3 دفعہ دستک دیتے ہیں. 3 دفعہ دستک دینا سنت ہے، اس سے زیادہ نہیں. ہاں جگانا پورے گھر والوں کو ضروری نہیں کہ آپ ہر حال میں جگا کے ہی جائیں، بس 3 دفعہ دستک دے دی کافی. پھر حضور نے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی جواب نہیں. اسی پر حضور نے پھر سلام فرمایا. تو حضور نے اپنے ساتھیوں سے کہا یار آؤ، یا تو کہیں مصروف ہے یا بندہ گھر پہ نہیں چلتے. اب وہ گھر کا بندہ تو صحابی تو گھر کے اندر دروازے پہ کھڑا تھا، حضور کے سلام سن رہا تھا. جب حضور نے سلام کو اس نے کہا ساتھیوں سے کہا کیا ہو یا چلتے ہیں بندہ گھر نہیں ہے. تو جیسے اس نے آواز سنی سے 10 ایک لمحے بھر میں دروازہ کھول کے حضور سے چمٹ گیا. حضور نے کہا بھائی میں سلام کر رہا تھا. حضور نے جواب دیا. اس کے رسول اللہ میں تو سلام جواب دے رہا تھا آہستہ آہستہ. اگر میں بلند آواز سے جواب دے دیتا تو آپ نے دوبارہ کبھی رحمت کی دعائیں کرتی تھی. میں تو آپ کی ذات عالی سے آپ کی زبان پاک سے رحمت کی دعائیں سنتا تھا کہ سلام دیو رحمتیں ہوں برکات. سبحان اللہ. تو یہ اور یہاں تک صحابہ اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ چلے جا رہے ہیں کیوں نہیں کر باتیں کر رہے ہیں. درمیان میں کوئی درخت آ گیا، ایک صحابی جس سے ایک ادھر سے وہاں ملتے ہی فوراً پھر سلام کرتے. کیا کچھ قسم کے لوگ ہیں اسلام کو تقسیم کر کے رکھتی ہے. اللہ عقل کو ختم کرو، اسلام کو عام کرو. حضور فرمائے محبتیں بڑھتی ہیں، دشمنیاں کم ہو. ایک بات دوسری بات بقی وجہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایک نماز میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں کہ رکوع کیا ابھی رکوع سے کھڑے نہیں ہوئے، وہی سے کھٹک کر کے سجدے. اور 2 سجدوں کے درمیان ایک سجدہ کیا ابھی بیٹھتے نہیں ہیں ظالم، فوراً سے دوسرا سجدہ. حضور نے فرمایا تھا، حضور کی ذات عالی نے کہ بہت بڑا چور ہے وہ جو نماز میں چوری کرے. صحابہ بڑے حیران ہوئے یا رسول اللہ نماز میں بھی چوری ہوتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں رکوع سجود کو ٹھیک طرح سے ادا نہ کرنا پڑتا، یہ نماز میں بہت بڑا ڈاکہ ہے. آپ اس کو اہتمام ہی کرو. اب ہم اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تسبیحات تو یادیں نہیں ہوتی. آپ کو تسبیح پڑھنے کو کہا کس نے؟ آپ کو تو پابند نہیں ہے. آپ کو تو شریعت نے ایک ہی بات کا پابند کیا، آپ نے رکوع کیا کھڑے ہو جائے. اتنا کھڑا ہونا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے کہ آپ کے تمام تک جوڑ اپنی جگہ پر ساکت ہو جائیں. لیکن اگر پڑھنے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آپ اور کوئی کام نہیں کریں گے، یہ کیا ہو جائے. یہ تو واجب ہے. آپ اس کو بھی چھوڑ رہے ہیں تسبیحات و تسبیحات. 2 سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھنا کہ آپ کے تمام تک جوڑ اپنی جگہ پر ساکت ہو جائیں اور ایک تسبیح کے برابر سبحان اللہ یا رب اغفر لی. یہ میں مثال دے رہا ہوں. اس کے قدر بیٹھنا واجب ہے. اس کو چھوڑیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. آپ کہتے ہیں نماز بھی ہو گئی. یہ تو واجب ہے. آپ واجب چھوڑ رہے ہیں، واجب چھوڑ رہے ہیں، نماز کہاں سے ہوگا؟ ان چیزوں کو اہتمام کریں. آپ
جماعت کے ایک فرد ایسا انسان کا اللہ کے قسم میرا عقیدہ ہے حضور کی صحبت بابرکت کے صدقے میں ایسے ایسے صحابہ تھے کہ جب وہ نیت باندھتے تھے عرش کو ہلا کے رکھتے تھے. ہماری کوئی نمازی مولوی کا مچھر کاٹ کے نماز گئی کیوں کھجلی شروع کرے گا. اور پھر کمال یہ ہے ہمارے شیطان کا اور نفس کا کہ نیت باندھنے سے پہلے گپ شپ کرتے رہیں گے بالکل کھڑے رہیں گے. ہاں جی کیا حال ہے خیریت ہے کیسی دکان کیا چلے گا. نماز کی نیت باندھتے ہی جو کھجلی شروع ہوگی کھڑک شروع ہو جائے گی. ایک بزرگ یہاں تشریف لائے تھے ایک جملہ ہے بڑی عمر کے آدمی تھے بات تو صحیح کہہ کے اگر ہے بہت عجیب سی شاید کسی کو حضرت بھی نہ ہو لیکن سنا جو سنانے پہ آ بلکہ اصحاب رسول کا نماز یہ تھی کہ نیت باندھ کے عرش کو ہلا دیتے تھے. فرشتے پوچھتے یا رسول اللہ یا اللہ آپ کا عرش کو ہل رہا ہے تو اللہ فرماتے دیکھتے نہیں تو کیسی نماز پڑھ رہا ہے یہ کہ تم کیسے کیوں پیدا کر رہے ہو کتنا پیدا کریں گے فرمایا نماز نہیں ہوئی. یہ اصحاب رسول کی نماز تھی اور بزرگ فرماتے تھے ہماری نماز اندر کے اللہ سے لینا نماز کے لیے باندھ کے بس انگلی اٹھا دیں چھوٹے جڑا اس وقت جتنا ملا پا دیتی پھر ہلائے گا ناک میں انگلی ڈالیں گے پھر نکال کے اس کو دیکھتے ہیں کیا برآمد ہوا. یہ نماز ہے. حضرت وہ بزرگ فرمائے تھے کہ بس کمال ہے نماز. یہ نماز تو نہیں نبی محتشم کی ذات عالی تشریف فرمائے ایک صحابی نے نماز پڑھی اس نے اپنی ڈاڑی سے یوں دو کا ہاتھ پہ رکھا تو انہوں نے فرمایا یہ نماز ہے. تمہیں اگر پتہ نہ نماز میں خشوع وضو کیا ہوتا ہے فرمایا تمہیں کبھی حرکت نہ کرنا. ایک صحابی شلوار ٹخنوں سے نیچے دیکھی حضور داؤد کی حدیث ہے حضور نے فرمایا جاؤ تمہاری نماز کی وضو بھی دوبارہ کر. ہم نے سنا شلوار کو نیچے رکھنے کا مولوی کا کام سمجھ لیے اور پھر اس کی کیا ضرورت ہے اس کی کیا ضرورت. ہر حضور کی بات سن کر یہ جو مسلمان ہے یہ ایسا خبیث النفس ہے اس کے نفس عجیب بات ہے اس کی کیا ضرورت ہے اس بالوں کی ضرورت کی قدر کرنے کیا ضرورت ہے تیرے مسلمانوں کو بھی کیا ضرورت ہے اسلام کو تو نے قدر دے رکھا اسلام کے نیچے کہ وہ اسلام گر جائے گا. عجیب ہے ایک منطق دیکھیں اس کی کیا ضرورت ہے بھائی تیری تو ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول کو. اللہ تو اپنی غور قوم پیدا کرنے کا اپنے رسول کے دین کو زندہ رکھنے کا. ہاں اللہ محتاج چھوڑی تیرا میرا تو سعادت ہے کہ ہم دو ٹکرے مار لیتے ہیں. اس لیے بھی نمازوں میں اپنی عبادات میں جان پیدا کرو. ابھی خصوصی لوگ ہوتی ہیں وہ بھی پیدا ہو رکوع سے کھڑے ہو تسلی سے ربنا لک الحمد تک کہہ کے پر یاد کرو حضور کی ذات عالی نماز پڑھا رہی ہے کہیں سے آواز آئی نماز کے دوران حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی حضور نے سلام پھرنے کا کس نے یہ پڑھا ہے وہ صحابی تو ڈر گئے کہ شاید مجھ سے غلطی ہوگی. کامتے کہا یا رسول اللہ میں نے پڑھا فرمایا کمال ہے یار تیری جملوں نے 70 فرشتوں کو ایسا کام پہ لگایا کہ ہر فرشتہ چاہتا تھا میں ثواب لے لوں. سبحان اللہ. ایک کام ہے وہ مولوی صاحب کو نماز لمبی پڑھا رہے ہیں تو یہ نماز کی جو 3 منٹ کی نماز ہے میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں ایک بندے کو اللہ کی قسم بالکل صورت یہ سر زمین پر ٹکتا نہیں فوراً اٹھ جاتا ہے. میں کبھی کبھی سوچتی یار وہ حافظ ہے کچا کوئی پکا ہے چلو اتنا تیز تیری اسپیڈ نہ یہ جانے میں اور آنے میں بھی اللہ اکبر یہ سبحان کا رب العظیم سبحان رب الاعلیٰ یہ کس وقت پڑا ہوگا. ایک تماشا بنا کے رکھو نمازوں میں جان پیدا کرو بس نمازوں کو تسلی سے پڑھو. شریعت نے میں ایک بار کہہ رہا ہوں دعا کراتے ہیں شریعت نے کہیں نہیں کہا کہ آپ ایک کام پہ کھڑے ہو جاؤ اور سائیدات کھڑے رہو نہیں. شریعت نے کہا مختصر ہو لیکن جان ہوگا اور میرے ساتھ قیدی لگائی اللہ نے کہتے ہیں بس میرے محبوب کی ایک ادا کو زندہ کرتے چلے جاؤ پھر ہم دیکھو تیری اس عبادت کو اٹھا کر عرش پہ چڑھا دیں گے اور تیری ہر عبادت جو ہے وہ معراج میں جا رہی ہوگی. کسی نے مجھے کہا تھا کہ ہر بندہ معراج ہو سکتا ہے نہ مسلمان کو نبی کو تو وہ بنے گا بالکل ہو سکتا ہے. کہتے آپ اہل سنت ہیں میں نے کہا بالکل لوہے کی ٹانگ ہو کہ غصے میں نے سمجھ لینی ہے کوئی میں اہل سنت کو غصے سمجھ لینی میں نے اہل سنت کہلانے میں نے کہا لوہے کی ٹانگ ہو کہ اہل سنت کو بل جماعت ہو. کہتے ہیں یہ عقیدہ اہل سنت کیا میں نے کہا بالکل. کہتے کیسے معراج ہوگی ہر بندے کو نبی کی تو ہوگی. میں نے کہا تیرے میرے معراج کے فرق ہے نبی بھی اور کچھ بھی. جہاں قرآن نے کہا میرے محبوب کہو نا کو قل انما انا بشر تمہارے جیسا بشر ہوں ایک ساتھی کرنا ہے خیر مجھ پر وحی آتی ہے یہ نہیں سمجھنا میں بشر ہوں نہیں فرق آتی ہے. اور میں نے کہا میرا معراج کیا ہے کہ میرے آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا اور میرے آقا میرے معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا.
رسول کی ہر ادا کو زندہ کر لینے کی عادت نہیں ہماری معراج ہے بھائی. نبی کی ذات تو وہاں جائے گی جہاں کس کے تصور میں بھی تھا. تو اتنا قریب جائے گی. واضح لکھا یوں تھا فاصلہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. واضح لکھا اس کو بھی اکٹھا کر دو اتنا فاصلہ تھا. پھر محب اور محبوب کے درمیان کیا باتیں نہیں معلوم. نماز لے کر آئے تھے وہی بوجھ بن رہی ہے. صحیح کہا حضرت موسیٰ ہوتے نا زندہ مجھے مل جاتے ہیں. میں پیروں پہ ہاتھ رکھ کے سرکار تسی بڑے احسان دیتا ہے بڑی احسان دیتا ہے. ساڑھے نبی تسی بھیجے جاؤ مہربانی کرو. یہ نہیں پڑھنے کے 5 کم ہو گئی مہربانی کرو ہم نے جاؤ. میں حضرت موسیٰ کے پاؤں پر کہتے ہیں بڑے احسان کی امت محمدیہ یہ بڑے کام چور ہیں عبادت چور بھی. اللہ کی رحمت سے جو ٹوٹی ٹوٹی باتیں ہو گئی اپنے فضل سے قبول فرما لے. سب سے پہلے تو مجھے عامل بنائے پھر آپ کو عمل کی توفیق دے. کوئی کبھی کوتاہی کہنے میں رہ گئی ہو اپنے ہی فضل سے معاف فرما لے. الحمدللہ یا حی